چھوٹے سے شہر کی ایک خاموش رات تھی۔ گلی کے کونے پر ایک سادہ سا گھر تھا جہاں زیان اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ گھٹنوں پر کانپ رہے تھے۔ برسوں سے وہ اپنے دل میں ایک بوجھ اٹھائے پھرتا تھا، گناہوں کا بوجھ۔ وہ گناہ جو اس نے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کیے تھے لیکن اللہ کی نگاہ سے کبھی نہ چھپے۔ وہ جھوٹ بولتا رہا، دھوکہ دیتا رہا اور ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہا جو اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس نے سوچا تھا وقت ان غلطیوں کو دفن کر دے گا، مگر وقت نے انہیں مزید بھاری بنا دیا۔ اس شام موبائل پر سکرول کرتے ہوئے زیان کی نظر ایک مختصر ویڈیو پر پڑی۔ یہ صرف ایک آواز تھی جو قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی تھی: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ کیا واقعی سارے گناہ، حتیٰ کہ اس کے بھی، معاف ہو سکتے ہیں؟ اس کے دل میں شکوک تھے۔ اگر گناہ کے داغ کبھی نہ مٹیں تو؟ اگر توبہ کے بعد بھی اللہ انہیں شمار کرتا رہے تو؟ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اس نے جواب تلاش کرنے شروع کیے، کتابیں پڑھیں، بیانات سنے۔ اسے ایک حدیث ملی: توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ جملہ مختصر تھا مگر زبردست۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سچی توبہ گناہوں کو کم نہیں کرتی بلکہ انہیں مکمل مٹا دیتی ہے۔ شرائط صاف تھیں: گناہ فوراً چھوڑ دینا، دل سے پچھتانا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم۔ اگر گناہ کسی بندے کے حق میں تھا تو اس کا حق واپس دینا، معافی مانگنا۔ صرف افسوس کافی نہیں تھا، عمل بھی ضروری تھا۔ زیان نے سمجھ لیا کہ جب تک وہ ان راستوں سے جڑا رہے گا جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، توبہ ادھوری رہے گی۔ اس نے موبائل سے کچھ کانٹیکٹ ڈیلیٹ کر دیے، وہ ایپس ہٹا دیں جو برائی کی طرف کھینچتی تھیں، اور ان محفلوں سے دور ہو گیا جہاں بے فائدہ اور گناہ کی باتیں ہوتی۔ یہ آسان نہ تھا مگر ہر قدم ایسا لگتا جیسے وہ اللہ اور اپنے درمیان سے ایک دیوار کی اینٹ ہٹا رہا ہو۔ ایک شام مسجد کی طرف جاتے ہوئے اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی۔ وہ جرم کا بوجھ جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا جیسے دھندلا گیا ہو۔ اسے اپنا ماضی یاد تھا مگر اب وہ اسے کچل نہیں رہا تھا۔ اب وہ اسے اللہ کی رحمت کی یاد دلاتا تھا، ایسی رحمت جو ایک لمحے کی سچی توبہ سے برسوں کے گناہ مٹا دے۔ زیان نے یہ بھی سیکھا کہ توبہ زندگی میں صرف ایک بار کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اب وہ روزانہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی استغفر اللہ کہتا، صرف خوف سے نہیں بلکہ اس ذات کی محبت میں جس نے اسے دوسرا موقع دیا۔ زیان کا دل بدل گیا۔ جو شخص کبھی مسجد سے دور رہتا تھا اب نماز کے بعد اس کے کونے میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ مغفرت کی دعائیں کرتا۔ اسے اب یقین تھا کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس پر سایہ نہیں رہتے بلکہ اللہ انہیں نیکیوں سے بدل دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے: مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ زندگی کے باقی دنوں میں زیان نے یہ حقیقت پکڑ کر رکھی: اللہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک جان حلق تک نہ پہنچ جائے۔ باقی وہی لوگ محروم رہتے ہیں جو کبھی اس دروازے پر دستک نہیں دیتے۔ اور جب لوگ اس سے پوچھتے توبہ کے بعد بھی گناہ رہ جاتے ہیں تو وہ مسکرا کر کہتا: اگر سچی توبہ ہو تو نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔